علی کا کسی کے چہرے پر گھٹن آ جائے، دل تنگ پڑ جائے اور کہے کہ انہی کا ذکر کیے جا رہا ہے، کسی اور کا بھی کرے، اگر دل میں یہ بغض ہو، یہ گھٹن ہو، تو آپ اور میرا پیمانہ اور ہوگا۔ صحابہ کا پیمانہ یہ ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ ہم صحابہ کو ماننے والے، ابو بکر صدیق کو ماننے والے، عمر فاروق اعظم کو ماننے والے، عثمان غنی کو ماننے والے، حضرت بلال کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والوں اپنا پیمانہ بھی وہ بناؤ نا جو انہوں نے بنایا تھا۔ نام صحابہ کا پیمانے اور بنا رکھے ہیں، پیمانے بھی وہی بنائیں جو ان کی بارگاہ سے ملے، ان کی بارگاہ سے ملے ہیں۔ پیمانے اور نہیں رکھے جا سکتے، پیمانہ وہی ہوگا، ترازو وہی ہوگا جو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے اور بارگاہ صحابہ رسول سے ملا۔ تو یہ پیمانہ بنایا ہوا تھا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کیوں پیمانہ بنایا تھا علی کو؟ اس لیے کہ مصطفیٰ سے سنا تھا، حضور نے فرمایا علی سوائے مومن کے تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا، سوائے منافق کے تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو حضور سے سنا تھا نا، اب حضور نے فرمایا جس نے ہماری اہل بیت سے بغض رکھا، سنیں بمعنی آپ کو سمجھاؤں، وزن بغض رکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ ایک صحابی تھے نوید صاحب، ان کی عمر تھی 80 سال، نام ان کا تھا ابو دردہ۔ کیا نام تھا؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اب یہ بات سننے والی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھے جو روزہ رکھے، جو نماز پڑھے جو روزہ رکھے، یہ گنتی سمجھانے لگا، نمازیں بھی پوری پڑھتا ہے، روزے بھی پورے رکھتا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، تو حضور اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا جس نے ہماری اہل بیت سے بغض رکھا اس کا حشر کو مت سمجھے کہ اس کی شفاعت مصطفیٰ کریں گے، یہ شفاعت مصطفیٰ اس کی ہوگی جو ان پنجتن کا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ وہ صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک یا رسول اللہ نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھ تمہاری نمازیں تمہارے روزے 15 صدیوں بعد ہمارے تمہارے یہاں ہیں نا، اب مصطفیٰ سے سنو۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی بین الرکن والمقام، اگر کوئی کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا ہو، یہاں تو ایک نماز پڑھو گے نا ایک کا اجر ہے، تو کعبہ میں پڑھو گے تو کتنا؟ لاکھ۔ یہاں ایک روزہ رکھو گے تو ایک روزہ ہے، وہاں ایک روزہ رکھیں گے تو کتنے روزے؟ اچھا یہاں ایک قرآن پڑھو گے تو ایک قرآن، وہاں ایک پڑھو گے تو کتنے قرآن؟ یہاں 1 روپیہ دو گے صدقہ 1 روپیہ ہے، وہاں اگر ایک دو گے تو کتنا؟ 1 لاکھ۔ میرے آقا نے فرمایا اگر وہاں کوئی نماز پڑھے کعبہ کی اس دیوار کے ساتھ جہاں 70,000 ملائکہ اور جبریل امین بخشش کی دعا کرتے ہیں جو اس کعبہ کی دیوار سے گزرتا، حجر اسود اور رکن یمانی اس دیوار کے ساتھ، فرمایا وہاں کھڑا ہو کے نمازیں پڑھے، یعنی یہی روزے رکھے زندگی گزار دے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَصَامَ وَصَلَّى وَزَّعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اپنے گمان میں اپنے ذام میں اپنے آپ کو مسلمان بھی خیال کرتا ہو، تو میرے آقا نے فرمایا سنو اگر وہ میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو وہ اس کا حشر یہودی، اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، دخل النار، اور جہنم میں جائے گا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو فیصلہ گنتی پر نہیں ہوگا، فیصلہ وزن پر ہوگا۔ فیصلہ کعبہ میں پڑھیے لاکھ لیا، لاکھوں لیا، کروڑوں لیا، فیصلہ یہی پلڑا کرے گا، فیصلہ یہی پلڑا کرے گا۔ اب آگے سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کا وزن بڑھانا چاہے، اب فرق سمجھاؤں وزن کا فرق سمجھا دوں۔ او آقا علیہ السلام، اب دیکھیں میں کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ہر بات میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں، ہر بات میں حدیث مصطفیٰ دے رہا ہوں، ساتھ حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ اچھا اب کوئی اگر کہے جی میں نے نماز یا نیکی کرنی ہے، تو اگر کوئی اہل بیت کی محبت کو چھوڑ کے کری تو انجام ہے جہنم، اگر محبت کے ساتھ کی تو وزن پھر برابر ہے نہیں۔ آؤ حضور نے فرمایا، حضرت ابن مسعود، یہ صحابہ میں سے عالم صحابی اہل سنت کے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عالم صحابی صحابہ میں سے وہ روایت کرتے ہیں عن النبی قال حب آل محمد یومن، جس نے ایک دن حضور نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کی، میری اہل بیت سے محبت کی، میری آل سے محبت کی، آل محمد میری آل سے، مصطفیٰ کی آل سے محبت کی، خیر من عبادات سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ، فرمایا اگر دوسری طرف ایک سال سے بھی زیادہ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عبادات کی، اور ادھر ایک دن محبت کے ساتھ نماز پڑھی، ایک دن محبت کے ساتھ روزہ رکھا، ایک دن محبت اہل بیت کی شکل میں اللہ کا قرآن پڑھا، فرمایا مصطفیٰ نے ادھر سالوں سے بھی زیادہ ہوا، سال سے بھی زیادہ، ادھر ایک دن ان کی محبت میں کرنے والا عمل بڑھ جائے، اور فرمایا جنت کے طالبو جنت کے پیچھے بھاگتے ہو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ومن مات علیہ دخل الجنہ، اور جو انہی کی محبت پر مر گیا، ہائے ہائے ہائے، جو انہی کی محبت پر مر گیا، جن کا جینا انہی کے لیے ہو گیا، جن کا مرنا ان کے لیے ہو گیا، ومن مات، مصطفیٰ نے فرمایا ارے جنت کے طالبو علیہ دخل الجنہ، جنت میں اس کو مصطفیٰ داخل ہو کر دیں، جنت میں وہ داخل ہوگا جو ان کی محبت پر مرے گا، جن کے دل میں ان کی محبت نہیں ہوگی وہ جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، وہ کہاں ہوگا؟ مصطفیٰ نے فرمایا داخل النار، جہنم میں جائے گا۔ اب آگے سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے ہم 5 جنت میں جائیں گے، کتنے؟ 5 جنت میں جائیں گے۔ اب قریب آتا جا رہا، حضور کون کون؟ حضور نے فرمایا میں محمد، انا محمد، و علی، پھر علی آپ جائیں گے، و فاطمہ، تو پھر فاطمہ تو زہرا جائیں گے، ساتھ ہمارے کٹھے 5، ایک طرف مصطفیٰ ہوں گے، دائیں طرف علی المرتضیٰ ہوں گے، آگے ایک طرف فرمایا حسن والحسین، حسن و حسین ہوں گے، پیچھے فاطمہ تو زہرا ہوں گے، 5 جنت میں جائیں گے۔ کتنے؟ 5۔ علی علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے، بات سنی، کہنے لگے فامو ہبونا، فامو ہبونا، تو ہم سے محبت کرنے والے کہاں جائیں؟ ہم سے، ہم تو 5 چلے گئے، تو جو ہمارے نام پر جیتے مرتے ہیں حضور، تو وہ کیسے جائیں گے؟ اب جواب سننے میں آگے بڑھنے لگا ہوں یہاں سے، اب جواب تو بنتا تھا نا، اہل سنت بیٹھے ہیں آپ سارے، اہل محبت بیٹھے ہیں، اہل عشق بیٹھے ہیں، تو جواب کیا بنتا تھا؟ ان سب سے بڑے کون ہیں؟ مصطفیٰ، حضور ہیں نا، حضور کی وجہ سے ساروں کی فضیلت ہے نا، تو جواب بنتا تھا کہ حضور فرماتے من برائی، کہ تم میرے ساتھ جائیں گے، میرے پیچھے جائیں گے، جواب بھائی بنتا تھا کہ نہیں؟ ایمان سے کہیں، لیکن جواب یہ دین دیا حضور نے، فرمایا من برائی کم، علی وہ تیرے پیچھے جائیں گے، یعنی پتا تھا مصطفیٰ کے، جانتے تھے زمانہ آئے گا، دور آئے گا، لوگ میرا نام لیں گے، میرے نعرے لگائیں گے، میری بات کریں گے، میرے سے کے دعوے کریں گے، علی کی بات ہوگی تو رخ موڑیں گے، علی کا ذکر ہوگا پنجتن کا تو منہ موڑیں گے، میری طرف آئیں گے، اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا مغالطہ نکال لو، شفاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، اس کا قبول ہوگا، جنت میں مصطفیٰ اسے لے جائیں گے جو علی کا ہو گیا ہے، جو علی سے منہ موڑے اور مصطفیٰ کا ہونا چاہے، مصطفیٰ نے فرمایا مغالطہ میں ہے، میں محمد اسے لے کر جاؤں گا من ورائکم، علی جو تیرا بن کے آئے، ہم علی کے بغیر جانا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، من ورائکم، علی تیرے ساتھ ہوگا، کہاں ہوگا؟ اب حضور جب یہ باتیں کرتے تھے کفار کو بری لگتی، کفار کو بری لگتی تھی، مشرکین کو بری لگتی تھی، اب مشرکین کو جب بری لگی تو انہوں نے کیا کیا کہ حضور کا ایک بیٹا حضرت سیدنا جناب قاسم ایک میں ابراہیم وہ فوت ہو گیا، مثال ہو گیا اس کا، اب بڑے غمزدہ ہوئے، پھر دوسرا بیٹا کا مثال ہوا، اب یہ باتیں سنتے تھے تو وہ تو غمزدہ ہوتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور کفار خوش ہوتے تھے، اسی طرح جب خوش ہوئے تو ایک منافق تھا، وہ چلتا ہوا آیا، کافروں کے پاس پہنچا،
بڑا خوش ہے. اس نے کہا خوش کیوں ہو؟ اس نے کہا آج محمد کے دونوں بیٹوں کا، پہلے کا وصال ہوا، اب دوسرے کا وصال ہوا، اب مصطفیٰ ابتر جائیں گے، مصطفیٰ ابتر معاذ اللہ ابتر جائیں گے. اب ان کا کوئی آگے اولاد اور نسل نہیں چلے گی، نسل نہیں چلے گی. ادھر سے رب کائنات نے وحی بھیجی، فرمایا جبریل امین میرے مصطفیٰ کو ابتر کہنے والے ہیں، قرآن کی یہ 3 آیتیں لے جا، 3 آیتیں لے جا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. فرمایا مصطفیٰ کے پاس یہ لے جا، بتا دو کہ مصطفیٰ کو تو ہم نے کوثر دے دی ہے، مصطفیٰ کو تو ہم نے کوثر عطا کی ہے. ابتر مصطفیٰ کا دشمنی رہے گا، مصطفیٰ کا، پر فرق یہ ہے کہ مصطفیٰ دی ہے اس کوثر، لیکن قربانی کرنا، قربانی کرنی ہے. اب یہ دیکھیں گے سورہ کوثر جو ہے نا، ایک ذوق کی بات پہلے سمجھا دوں. سورہ کوثر اس کی 3 آیتیں ہیں، اس کے 10 حروف ہیں. کتنے؟ انا 1 حرف، آتینا 2 حرف، کوثر 3 حرف، فصل 4 حرف، رب کا 5 حرف، آگے کیا ہے؟ فصل رب کا وانحر 6 حرف، انا شانیہ کا ہوول ابتر. تو 10 گن لیں، ایک ایک کر کے گن لیں. 10 حروف ہیں. اب 10 حروف اس قرآن کے لفظ، 10 لفظ ہیں، اور ہر آیت میں 3 آتے ہیں، ہر آیت کے حرف بھی 10 ہیں. اس سورت کے لفظ بھی 10 ہیں اور ہر آیت میں حرف بھی 10 ہیں، حرف بھی. اور 3 بار اس میں را آیا ہے، رے. کیا؟ لفظ رے، لفظ رے ہر آیت کے اینڈ پر. انا تینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیہ کا ہو الاب. تو 3 را دیکھیں آپ اینڈ پر آئے ہیں نا، 3 را. اب یہ 3 را جو ہیں، تو یہ حروف جو ہیں عربی کے الف با، الف بے تے سے اگر گنتی کریں تو یہ رے بھی 10واں حرف ہے، یہ رے بھی 10واں حرف ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورت کے لفظ بھی 10، ہر آیت کے حرف بھی 10، حرف بھی 10، اور پھر ان میں را کا ترتیب بھی 10، ترتیب بھی 10. اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر یوں 10 کو آگے چلاؤں گا تو پھر قرآن کی اور صورتوں کی طرف جانا پڑے گا. نکتہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ 10 کیوں ہو رہا ہے. یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اس 10 کو نہ بھولنا، اس 10 کو نہ بھولنا. یہ جو کوثر دی ہے، اس کوثر کی آج اولاد کا پتہ نہ چلے یا پتہ چلے، 10 کا دن آئے گا نا، جب 10 محرم کا دن آئے گا، اس دن پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ کی اولاد کیا ہے، یہ مصطفیٰ کے بیٹے کون ہیں، مصطفیٰ کے بیٹے کون ہیں. اس لیے 10 کی ترتیب کو ساتھ رکھا اور فرمایا کہاں سے اولاد ہوگی؟ فرمایا کوثر سے. کس سے؟ امام علوسی فرماتے ہیں روح المانی میں، امام ابن رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ سب نے کہا کہ اس سے کوثر سے مراد ذات فاطمہ الزہرا ہے، فاطمہ الزہرا. اب سوال پیدا ہوگا کہ کوثر تو بیٹی ہے، فاطمہ الزہرا تو بیٹی ہیں، فاطمہ الزہرا تو بیٹی ہیں، تو اولاد تو چلتی ہے بیٹوں سے، اولاد تو چلتی ہے بیٹوں سے. تو مصطفیٰ کو کہا کہ ابتر نہیں ہوں گے، آپ بے نام و شان، آپ کی اولاد شروع ہوگی، آپ کی اولاد چلے گی، تو کہاں سے چلنی ہے؟ تو فرمایا فاطمہ الزہرا سے چلے گی. ہر ایک کی نسل باپ سے چلتی، ان کی نسل بیٹی سے چلے گی. تو کیسے ہوگا؟ حجاج بن یوسف، حجاج بن، یہ واقعہ یاد ہے گا، حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، میہ خاندان میں سے ظالم ترین حکمران تھا حجاج بن یوسف. وہ چن کے جو بھی صداد سے محبت کرتا اور صداد کو خود وہ شہید کرتا تھا اور کرواتا تھا. ایک دن اس نے ایک شخص کو پکڑا، اس کا نام تھا عامر. کیا نام تھا؟ اہل بیت سے محبت کرنے والا.
اہل بیت سے محبت کرنے والا. اس نے سامنے تخت پر بیٹھا، عامر کو سامنے بٹھایا، سارے مجمع کو جمع کیا، کہنے لگا آج اس بندے کو مروا دینا ہے، قتل کروا دینا ہے. ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یہ اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کہتا ہے کہ حسن اور حسین مصطفیٰ کے بیٹے، حسن و حسین مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. تو اس نے پوچھا بھئی وہ جب کہ علی کے بیٹے ہیں، یہ کہتا ہے نبی کے بیٹے، یہ کہتا ہے نبی کے بیٹے ہیں، ہم کہتے ہیں، وہ کہنے لگا ہم کہتے ہیں یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ کہتا ہے یہ نبی کے بیٹے، تو اس وجہ سے ہم اس کو مروا دیں گے. اس نے کہا پہلے مجھ سے پوچھ لو کہ میں کہتا کیوں ہوں. اس نے کہا تیرا کوئی قول نہیں سننا، اگر سنانا ہے تو قرآن سے سنا، سنانا ہے تو قرآن سے سنا، کہ چونکہ قرآن کو ہم مانتے ہیں اور کسی بات کو. اس نے کہا کہ تم ہاتھ اٹھا کے گنتے تم جاؤ، قرآن کی آیتیں میں پڑھتا جاتا ہوں، قرآن کی آیتیں میں پڑھتا جاتا ہوں. اس نے پہلی آیت کریمہ پڑھی، قرآن پاک کی پہلی آیت، اس نے آیت پڑھی، اور وہ آیت مشہور آیت پڑھی قرآن پاک کی. آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ وہ آیت جو پڑھتے ہیں ہم، اور انہوں نے ان کا مطالعہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، آیت نمبر 61. وہ کہنے لگا فَقُلْ تَعَلَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ. تو اس قرآن کی آیت سے ثابت ہوا کہ حسن و حسین مصطفیٰ کے بیٹے. اس نے ثابت کیا. اس نے کہا بھئی میں نہیں مانتا، میں نے نہیں مانتا، بیٹیوں سے جو اولاد ہو وہ اگلے گھر کی گنی جاتی ہے. اس نے کہا قرآن کی دوسری آیت کھول لیتے. اس نے کہا نہیں مانتا تو کوئی مسئلہ نہیں، قرآن کی دوسری آیت کھول لیتے ہیں. اس نے سورہ نساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 163 کھولی اور کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا داؤد زبورا. فرمایا بتا کہ مجھے بتا کہ ابراہیم کی اولاد اسماعیل بھی بیٹا، اسحاق بھی بیٹا، یعقوب بھی بیٹا، عیسیٰ بھی بیٹا، ایوب بھی بیٹا، یونس بھی بیٹا، ہارون بھی بیٹا، سلیمان بھی بیٹا، داؤد بھی بیٹا ہے، بیٹا کی نہیں؟ اس نے کہا بیٹے ہیں. اس نے بتا پھر عیسیٰ کے باپ کا نام بتا. رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ بھی ابراہیم کا بیٹا. عیسیٰ کے باپ کا نام سنا؟ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے کا نام عیسیٰ ہے. اگر باپ سے ہی بیٹا بنتا ہے تو عیسیٰ کے باپ کا نام سنا. حجاج بن یوسف تڑپ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بدبخت، اگر 12 صدیاں 14 صدیاں 1000 سال 2500 سال گزر جائیں، ابراہیم 2500 سال پہلے ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کا بیٹا ماں کی وجہ سے کہلوائے کہ مریم ان کی اولاد سے تھی. باپ تو تھا کوئی نہیں، باپ تو تھا کوئی نہیں. اگر 2500 سال بعد بھی بیٹا ماں کا ہو اور ماں ابراہیم کی بیٹی ہو تو اس کا ابراہیم کا بیٹا کہلوائے. اور مصطفیٰ کا زمانہ، مصطفیٰ کا دور ہو، ظاہری زمانہ، اور ان کی بیٹی فاطمہ تو زہرا اسی دور میں رہتی ہو، حسن دائیں کندھے پر کھیلتا ہو، حسین بائیں کندھے پر کھیلتا ہو، تو ماننے کے لیے تیار نہیں مصطفیٰ کے بیٹے، مصطفیٰ کے بیٹے. اب یہ ہے وہ پہلا بیٹا جس نے مصطفیٰ کے اس تانے کا جواب دیا. مصطفیٰ پر تان کرنے والوں کے جواب کے پہلے جواب کا نام حسن ہے. پہلے جواب کا نام حسن ہے کہ حسن وہ ہے جس نے اتنی شان کا مالک حسن ہے کہ جن کے پیچھے 10 سال حسین جیسے امام نے بھی یا کہا کہ آپ پیچھے اس امام دے، پیچھے جو حسین کا بھی امام ہو اسے حسن کہتے ہیں، جو حسین کا بھی امام ہو اسے
حسن کہتے ہیں، اور حسن وہ ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے، زبان مبارک سے جس کو پہلے بیٹا کہا اس کا نام حسن، اس کا نام حسین کو پہلے نہیں کہا، مصطفیٰ نے جس بیٹے کا پہلے نام رکھا اس کو حسن کہتے ہیں، اس کو مصطفیٰ نے جس کی پہلی گڑتی جس بچے کے منہ میں دی اس کا نام حسن، مصطفیٰ نے جس بچے کے کان میں پہلی اذان دی اس بچے کا نام بھی حسن۔ ارے حسن وہ ہے، حسن وہ ہے جو مصطفیٰ کا وہ بیٹا ہے، مصطفیٰ کا وہ بیٹا ہے کہ جس کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرا بیٹا وقت آئے گا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ وہ حسن جن کی شان کا عالم یہ ہے، عظمت کا عالم یہ ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم جملہ بولنے لگا ہوں، کوئی سید اپنے نام کے ساتھ سید نہ لکھتا، سید نہ لکھتا اگر حسن نہ ہوتے، اگر حسن نہ ہوتے تو کوئی اپنے نام کے ساتھ سید نہ لکھتا۔ حسن مصطفیٰ نے فرمایا، دیکھیں ایک ہوتا ہے حسبی سید، ایک ہوتا ہے نسبی سید، سمجھا دوں تھوڑا۔ حسبی اور حسب ہوتا ہے کسی کا کردار، کسی کا کردار، کسی کی سیرت، کسی کی خوبیاں، اس کی وجہ سے کسی کا جو معاملہ ہو، جو اعمال ہوں وہ حسب کہلاتا ہے، اور کسی کی ذات سے رشتہ، کسی کا خوبیوں سے رشتہ، کسی کا کمالات سے رشتہ حسب کہلاتا ہے، اور کسی کی ذات سے رشتہ نسب کہلاتا ہے۔ اب خوبیوں والے مصطفیٰ سے جس ہستی کا رشتہ ہے اس کو حسن کہتے ہیں، اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور علی المرتضیٰ دونوں رشتے ہیں نا جی، ایک زوجہ ہے ایک زوج ہے، ایک بیوی ہے ایک شوہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب مصطفیٰ علیہ السلام کی اس بیٹے کی بات سنانے سے پہلے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، سنیں۔ ہماری بیٹی کی شادی ہو جہاں تو بیٹی ہماری ہوتی ہے، اس کا شوہر ہمارا بیٹا ہمارا اپنا نہیں ہوتا، غیر ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر بیٹا ہمارا ہو تو جو بہو آتی ہے وہ ہماری بیٹی، وہ کسی دوسرے کی بیٹی ہوتی ہے، فرق سمجھے کہ نہیں؟ بیٹی ہم شادی کریں تو دوسرے کے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں، اگر بیٹے کی شادی کریں تو دوسروں کی بیٹیوں سے شادی کرتے ہیں، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب فرق سمجھ لیں، مصطفیٰ کے اس حسن کا باپ جو ہے وہ بھی مصطفیٰ کا غیر نہیں، اور حسن کی جو ماں ہے وہ بھی مصطفیٰ کی غیر نہیں۔ ہر کسی کی بیٹی کا شوہر غیر ہوتا ہے، ہر کسی کے بیٹے کی بہو بیوی غیر ہوتی ہے، پر قربان جائے حسن تیرے مقدر تیری شان پر۔ اب باپ ملا تو مصطفیٰ نے فرمایا لحموں کا لحمی، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، جسموں کا جسمی، علی کا جسم میرا جسم ہے، فرمایا دموں کا دمی، علی کا خون میرا خون ہے، علی کی جان میری جان ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہر وجود لگ لگ مٹی سے بنا، میں اور علی ایک مٹی سے بنے۔ علی فرمایا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، علی کو ساتھ جوڑا، اپنا بنایا غیر نہیں بنایا۔ اب رہی ماں حسن کی، فرمایا فاطمہ تو زہرا فاطمہ بدہ تو منی، فاطمہ میرے جگر میری جان ہے، میری جان کا حصہ ہے۔ ارے فاطمہ تو زہرا مصطفیٰ کی جان ہے تو علی المرتضیٰ بھی مصطفیٰ کی جان ہے، دونوں کو مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ملی۔ یہ وحد اولاد ہے، جو پہلی اولاد ہے مصطفیٰ کی، کہ اب جو سید بنایا، عرض کر رہا تھا سید بنایا، تو سید کا آغاز حسن سے ہوا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ علی سے نہیں ہوا، علی علیہ السلام سے نہیں ہوا۔ سنیں، اگر علی علیہ السلام کی اولاد سے سید ہوتا شروع تو پھر ہم عوان بھی سید ہوتے،
ہم عوان بھی سید ہوتے جی. ہم غازی عباس کی اولاد ہے نا, ہم غازی عباس کی اولاد ہے تو ہم بھی سید کہلاتے, لیکن ہم سید نہیں کہلاتے, حالانکہ علی کے بیٹے ہیں, حالانکہ علی کے بیٹے ہیں, لیکن سید نہیں کہلاتے. سید وہ کہلوائے گا جو فاطمہ کا بیٹا, جو فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوگا. اب فاطمہ الزہرا تو عورت تھی, نساء تھی, تو نسل کیسے چلتی؟ اب سید کی نسل فاطمہ الزہرا سے چلی, لیکن فاطمہ الزہرا کی نسل کا پہلا سید جس کا نام ہے اسے حسن کہتے ہیں. نسل فاطمہ الزہرا کے پہلے سید کا نام حسن ہے, اس لیے یہ سید وہی کہلاتا ہے, یا وہ حسنی ہو یا وہ حسینی, حسنی ہو یا حسینی ہو. تو میں تو ابھی سچی بات یہ ہے کہ میں نے شروع کی ہے بات, لیکن مجھے ساتھ اشارے نظر آ رہے ہیں. میں نے ابھی امام حسن کو شروع کیا, امام حسن کو ابھی شروع کیا ہے, چونکہ میرا مزاج ایسا تھا تو میں نے پہلے چاہا کہ آپ کو سمجھاؤں, آپ کو سمجھاؤں. امام حسن کو ابھی شروع کیا تھا, لیکن چلیں بہرحال زندگی رہی تو بات ہوگی, زندگی رہی تو امام حسن پر بات ہوگی. لیکن نقطہ میں نے آپ کو سمجھا دیا, ابتدا بھی حسن ہے, انتہا بھی حسن ہے. یہ سارے پنجتن دیکھنے میں جدا جدا ہے, حقیقت میں ایک ہے, حقیقت میں ایک ہیں. اس لیے ان سے جڑو, ان سے محبت کے ساتھ جڑو, ان کے عشق کے ساتھ جڑو, ان کے پیار کے ساتھ جڑو. کسی مولوی ملونڈے کے کہنے سے آگے پیچھے نہ ہو جاؤ. کیوں؟ اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کے ساتھ رہو, چاہتے ہیں کہ نہیں بتائیں؟ وہ تو جنت سنائی تھی نا, آئیں یہ بات سنا دوں کہ ان کے ساتھ کیسے رہیں گے. حضور کے ساتھ مصطفیٰ نے فرمایا ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ پکڑا. اب پہلے ہاتھ حضور حسن کا ہی پکڑتے, اب پہلے کیوں پکڑتے تھے؟ میرا وجدان کیا تھا, مصطفیٰ کو پتا تھا یہ شہزادہ پہلے چلا جائے. اتنا زہر دیا تھا امام حسن کو کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلتے تھے, اور 40 دن تک